اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کا چوتھا رکوع تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے، تیرے رب نے یا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، اس میں اور اس میں خون ریزی کرے گا؟ تو ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي أَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا کہ سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالو، انہوں نے عرض کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی ہمیں کچھ تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ اے آدم انہیں سب اشیاء کے نام بتا دو۔
فلما انباءہم باسمائہم، جب اس نے یعنی کہ آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو میں جانتا ہوں، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس میں کیسے اللہ تعالیٰ پہلے جب فرشتوں نے اعتراض کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، اپنے تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو عطا کرتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت ہوگی، ظاہر کر دی فرشتوں پر، تو اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ وہ تعظیمی سجدہ ہو رہا تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ تو سب جو فرشتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس لعین بھی وہاں موجود تھا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، منکر ہوا اور کافر ہو گیا، یعنی کہ اس کا علم یا اس کا عمل اس کے ایمان کو نہ بچا سکا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا، کہیں حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جاؤ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ جو من الظالمین کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہوا، یہ کافروں کے لیے بھی ہوا، گناہ گاروں کے لیے بھی ہوا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی اور ان کی بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو جب انبیاء کے لیے استعمال ہوا تو پھر وہ اس کا معنی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ پھر ہو جائے گا کہ حد سے بڑھنے والے، یعنی کہ اپنی جانوں کو نقصان دینے والے۔ جب ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ لفظ اللہ استعمال کرے گا تو وہ گناہ گار بندے کے لیے کرے گا کہ وہ بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو جب مشرکین، منافقین، کافرین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو پھر وہ ظلم کے معنوں میں آئے گا، وہ کافر کے معنی میں بھی آئے گا، ظلم کے معنی میں بھی آئے گا۔ تو انبیاء اگر کہیں ربنا ظلمنا انفسنا تو یہ ان کی عاجزی ہے، تو ہمارے جیسا گناہ گار کہے تو وہ گناہوں کا استغفار ہے، اور اللہ کہے، چاہے وہ انبیاء کو کہے، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہ خالق و مالک ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یہ اس لفظ کا معنی کرنے میں۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پس شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی، شیطان کا لفظ ہے، شیطان نے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور پھر ہم نے فرمایا کہ نیچے اترو،
آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ از راہ مذاق بھی کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا اگر وہاں اللہ نہ کرے وہ پیڑ کے قریب نہ جاتے جہاں سے اللہ نے منع فرمایا تھا، وہ نہ پھل کھاتے، تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ تو یہ تو انہوں نے لغزش ہوئی یا بھول ہوئی، تو سزا کے طور پہ ہمیں بھی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ بات ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ جیسا کہ جب رکوع شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام و اماں حوا سلام اللہ علیہ نے الٹیمیٹلی زمین پر ہی آنا تھا۔ وہ جنت میں عارضی طور پر رکے ہوئے تھے، تربیت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ ہمیں زمین پر نہیں لے کے آئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ان کو زمین پر لے کے آئی، کیونکہ ان کی پشت مبارک سے مشرکین بھی پیدا ہونے تھے، کافرین، منافقین۔ تو مشرکین، کافرین، منافقین کا ٹھکانہ تو جنت نہیں ہے نا، انہوں تو زمین پہ ہی آنا تھا، تو زمین میں دفن ہو کے پھر آخرت کے دن انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر لے کے آئی، نہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آپ کو زمین پر ہی آنا تھا، زمین میں ہی بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کون سے کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آپ کی خاص دعا ہے، یہ تو آپ نے فوراً ہی دعا پڑھنی شروع کر دی تھی، جو ہی لغزش ہوئی، جو ہی وہ بھول ہوئی۔ تو کتنے سال پڑھتے رہے، تفسیر میں آتا ہے کہ بہت سارے سال وہ تفسیر میں پڑھنے کے ضرورت، لیکن یہاں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ وہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات تھے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت نبی علیہ السلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ سب جنت سے اتر جاؤ۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے ابلیس کو نکال دیا، جب سجدہ نہیں کیا تھا، تو پھر یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو اس پر بھی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ایسے جنت کو، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے شیطان کو بدنام کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلیئر کٹ حکم ہے، اور اس وقت تک شیطان جنت میں ان کا آنا جانا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تم جنت سے نکل جاؤ، پھر اس کے بعد داخلہ بند ہو گیا شیطان کا وہاں جانے کا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوگا، یعنی کہ فالو کرے گا، اتباع کرے گا، میری ہدایت کی تابعداری کرے گا، بس ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کچھ غم۔ یہ اولیاء کرام، یہ ساری امتوں میں اولیاء کرام کا ظہور ہوا ہے، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کی ایمان کی جو دارومدار تھا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق ہی تھا۔ چونکہ سارے انبیاء کرام اپنی امتوں کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صفات بیان کرتے آئے، ساری کتابوں میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ تو جنہوں نے آپ کا ذکر خیر سنا، پڑھا اپنی کتابوں میں، اور آپ پر ایمان لائے، آپ کو مانا، وہی مومن ہوئے، وہی اولیاء اللہ ہوئے۔ ان پر کوئی نہ کچھ دنیا میں خوف ہوگا، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ مختصر میں نے عرض کیا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتیں جھٹلائیں گے،
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اجلہ سے ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے کا پورا قرآن پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ یہ ترجمہ پڑھنے کا مقصد، تلاوت کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ محبت رسول میں اضافہ ہو جائے، عشق رسول میں اضافہ ہو جائے۔ آج اگر مسلمان پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، تو یقین کریں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی محبت سے، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق سے ہمارے سینے خالی ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ محبت رسول کی کمی ہے۔ صحابہ کرام کے سینے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق سے سرشار تھے، تو ریسورسز کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے لشکر پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، ہمارے سینوں میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محبت راسخ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔